بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر پگھل جاتے ہیں، جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر پگھل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ اس معاملے میں یہ بات یہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایمانی کی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں، اور یہ جو لفظ اس میں انما کا آیا ہے اس میں حصر کا مفہوم ہے، یعنی جو اس بات کو خاص کر دیتا ہے کہ مومن تو بس یہی لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر چار مقامات یہ ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس انداز سے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن تو بس یہ لوگ ہیں۔ تو پہلا مقام یہی ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن تو بس یہ لوگ ہیں۔ دوسری آتی ہے سورہ نور کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ اجتماعیت کا سبب اہل ایمان کو دیتے ہیں کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جو کسی اجتماعی کام کے موقع پر اکٹھے ہوں تو بغیر اجازت دیے وہاں سے نہ جائیں، واپس نہ جائیں، ڈسپرس نہ ہوں، اس کی بات کی ہے۔ اور دو مقامات جو ہیں وہ سورہ حجرات میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک انما المؤمنون اخوہ کہ مومن تو بس وہی لوگ، مومن تو بس آپس میں بھائی ہیں، یعنی وہی لوگ مومن ہیں جو آپس میں بھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر کہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو غرض یہ کہ یہ چار مقامات ہیں جو اپنے اپنے موقع پر سامنے آئیں گے، اور ان کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ ان کے اندر ایمان کی ان علامات کو خاص کرتے ہوئے بات کرتا ہے کہ مومنوں کے اندر یہ علامات یعنی یہ اوصاف لازمی طور پر موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ اس انداز سے یہاں پر بھی بات کی ہے کہ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں انما المؤمنون کہ صحیح معنوں میں تو مومن بس وہی لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت جس کے اندر اس میں جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اس میں جو علامات جو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک مومن کی دل کی کیفیت کیا ہے، یعنی اس کا دل کیا ہے، یعنی ایک عام آدمی کا معاملہ اور ایک مومن کا معاملہ دونوں الگ الگ ہیں، یعنی کہ جو سب لوگ ایک چیز سن رہے ہیں تو ایک پر اس کا اثر کچھ ہے، دوسرے پر اس کا اثر کچھ ہے، تیسرے پر اس کا اثر کچھ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کا معاملہ یہ کہ بات کہنے والے کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات کہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جس کے لیے جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ جس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور اس کے بات آپ کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جتنا مقام آپ کے دل میں اس کا ہوتا ہے اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کیفیت یہ ہے، پھر اسی پر یہ کہ انسان کا اس بات سے تعلق کتنا ہے، کیا ہے، اس بنیاد پر اس بات پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس کے اثر انداز ہونے کے نتیجے میں پھر کچھ اس کی علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو یہ مختلف لوگوں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف معاملات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے اب یہ اہل ایمان کے حوالے سے تو یہاں بات ہو رہی ہے، لیکن سابق اہل ایمان یعنی وہ لوگ جو کہ ابھی دین سابق پر ہیں اور اب اسلام قبول کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسے ان نصارہ کا معاملہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی سورہ سادہ پارہ شروع ہوتا ہے اس آیت سے کہ تم نے دیکھا جب انہوں نے سنا، یہ جو آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں، جب انہوں نے اس قرآن کو سنا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی انہوں نے اس کو محسوس کیا، یعنی انہوں نے اس چیز کو اس قرآن نے ان کے اوپر اثر کیا، یعنی وہ دل جیسا ہے اس دل کی کیفیت کا معاملہ ہے۔ اگر واقعتاً وہ دل اس صلاحیت کا حامل ہے تو پھر اس کا یہ اثر نتیجہ سامنے آئے گا، اور وہ دل اس صلاحیت کا حامل ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر، یعنی کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ جیسے مشرکین مکہ دن رات قرآن سنتے تھے،
یعنی اس کے جو وہ کہیے کہ ادبی اسپرٹ جو اس کی تھی، اس کی جو خصوصیت تھی، خوبی تھی، اس کے تو یعنی معترف تھے، لیکن اس میں جو پیغام تھا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی جو پیغام وہ دے رہا تھا، جو بات وہ بتا رہا تھا، بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسری طرف وہ لوگ جو ہیں اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ تھے، تیار تھے. ایسے اب آپ یہ بات ان کی آتی ہے سامنے. ایسی جب دیکھیں نجاشی کا معاملہ دیکھیں، نجاشی کے دربار میں جب یہ بات پہنچی ہے اور اس موقع پر جب اس نے، حالانکہ ابھی تو وہ عیسائی ہے، ابھی اسلام تو اس نے اس طرح قبول نہیں کیا، لیکن کیا ہے چونکہ دین حق کا پیروکار ہے، اس وقت وہی دین اس کے سامنے ہے، اس پر وہ ایمان رکھتا ہے. تو جب اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا، جب سورہ مریم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سامنے تلاوت کی، تو جو روایات بات آتی ہے کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور اس نے جو ہے کہا کہ یہ تو ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے دو شمع ہیں، یعنی اس اعتبار سے جو ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی تو انجیل کی بات اور قرآن مجید کی بات. تو اس کو اس نے محسوس کیا، سمجھا، مانا. تو یہ اب یہ ایک تو محسوس کرنا، سمجھنا، ماننا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. یعنی یہ کیا بات ہے؟ یہ دل کا اس طریقے سے گویا کہیے کہ زندہ ہونا کہ جس پر چیزیں اثر کرتی ہیں. جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی اثر نہیں ہوگا. مردے کو چاہے کتنا ہی سنا دو کچھ بھی نہیں ہوگا. مردے کے سامنے کچھ بھی کیا جائے تو مردے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ زندہ کا معاملہ ہوتا ہے نا. زندہ کے سامنے زندہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کوئی جیسے آپ مردہ تو آگے کی بات ہو گئی، یعنی اس کی بات، لیکن جو زندہ بدست مردہ نہیں، جب آدمی سو رہا ہوتا ہے، اگر کوئی سویا پڑا کچھ بھی ہو رہا ہو یہاں پر اسے کیا پتہ چلتا ہے. لیکن جو جاگ رہا ہے اس کے معاملے، اس کے سامنے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے برے تمام اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ زندہ ہونے کی بات ہے. یہ دل زندہ ہوگا تو سب بات ہوگی، یعنی دل بیدار کا معاملہ ہے. اور یہ نہیں ہے تو اسی لیے کیا کہا ہے کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں. دلوں کی زندگی کی بات کی ہے. تو زندہ دل جو ہوتے ہیں، جو دل زندہ ہیں، ان کے اندر پھر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے اور دل میں اترتی ہے، اور پھر جو ہے وہ دل لرز جاتے ہیں اس بات کو سن کر. اس کی مثال وہی ہے کہ جسے آپ کہیے کہ اسی اعتبار سے کہ جو کنڈکٹ اور نان کنڈکٹ کی بات ہوتی ہے نا، بجلی کی رو کس سے گزرتی ہے کس سے نہیں گزرتی ہے. یعنی جب اگر کنڈکٹ بھی ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر زنگ آ جائے تو زنگ آ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زنگ اتارنا پڑتا ہے. کاربن اتاریں گے تو پھر وہ پاس کرے گا کرنٹ، یعنی نہیں کر سکے گا. تو یہ کیا ہے؟ تو ایسی دل کی بھی کیفیت کا معاملہ ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ زنگ چڑھا ہوا ہے تو یہ اثرات اور کیفیت نہیں ہوتی. ورنہ یہ بات جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی یہ بات ہوگا نا اہل ایمان کی ہونی چاہیے، اب میری کیوں نہیں ہے؟ آپ کی اس معاملے سے سوچنے کی بات ہوگی نا، یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا نہیں ہو رہا تو پھر سوچنے کا معاملہ ہے. سوچنے کی بات ہے کہ پھر دل کو ٹھیک کیا جائے. اچھا یہ بات کہ اب یہ لرز جانے والی کیفیت کی بات ایسی ہے، اب کسی اور طرف نہ چلے جائیں، کوئی مایوسی کی کیفیت ہی پیدا نہ ہو. یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے ہے کہ جن کے دل اللہ کے احکامات کے آگے جھکتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی ڈھٹائی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. ڈھٹائی کا کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی یعنی یہ تو اس کیفیت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے انسان کے کہ کوئی جو ہے ڈرتے ہوئے بھی کر جاتا ہے، ڈرتا بھی ہے کرتا بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کام کر جاتا ہے، یعنی نہ کوئی غلط کام کر جاتا ہے. کوئی آدمی ہے جو بہرحال اس سے کبھی رک جاتا ہے کبھی نہیں رکتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کرتا چھوٹے کام کر جاتا ہے، یعنی گناہوں کے حوالے سے. تو غرض یہ کہ یہ جس کے دل میں کوئی نہ کوئی اس کا اثر ہے، بات ہوتی ہے، کچھ اس پر اثر انداز ہے، تو گویا کہ یہ کہ کچھ زندگی کی علامات ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈھٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے، تو یہ پھر دل مردہ ہونے کی بات ہے. تو اس میں پہلی بات یہ آگے سامنے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں. ذکر سے بات، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کوئی اور ذکر کے حوالے سے پہلو کی بات نہیں. جب اللہ کی بات، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف سے جو بات سامنے آتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو جب اللہ کی طرف سے بات آتی ہے تو پھر ان کا خیال ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ابھی جو ایمان بڑھ جانے کی کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ اس کو اگر آپ سورہ توبہ میں جا کر سمجھیں تو وہاں ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بات. وہاں پر یہ بات ہے کہ ہر نئی نازل ہونے والی صورت جو ہے وہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور منافقے کے نجاست میں ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے. تو کہتے بھی تھے یعنی مذاق اڑانے میں کس کس کا ایمان بڑھا بھائی اس سے؟ تو اہل ایمان کا ایمان تو بڑھتا ہے. یہ بڑھنے کی بات یہ ایک تو قرآن نازل ہو رہا ہے، چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس اعتبار سے بڑھ رہا ہے، یہ بات ہے. اور پھر جب انسان اطاعت کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر جو فداکاری کے جذبات ہیں وہ مزید آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، وہ آگے اس طرف جو ہے آگے جاتا ہے.
تو اس حوالے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا معاملہ جیسے اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہر انکار جو ہے وہ ایمان کے اندر کمی پیدا کر دیتا ہے اور پھر کرتے کرتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان ضائع ہو جائے. اور ایسی جب آدمی نیکی اور بھلائی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان میں بہتری آتی ہے اور برتری اور اس کے اندر جو ہے مضبوطی اور اس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اس کی کمیت کی بات نہیں ہو رہی, کیفیت کی بات ہو رہی ہے. کمیت تو برابر ہے, یعنی ایمان کے جتنے ایمانیات ہیں عقائد پورے کے پورے ہی انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں, لیکن ایمانی کیفیت کی بات ہے, وہ گھٹتی بڑھتی ہے, تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس معاملے میں کہا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور تیسری بات اس کے اندر یہ بیان کر دی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی یہ وہ صفات ہیں کہ جو اہل ایمان کے اندر ہونی ضروری ہیں. یعنی ایمان کے راستے پر چلنا, یا گویا کہیے کہ ایمان کی علامات, یا گویا کہیے کہ ایمان کے نتائج, یعنی جب کام ہے نا کہ کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. اچھا نتیجہ معاملہ کیا ہے, یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اضافی چیزیں ہیں, یعنی بس ٹھیک ہے ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ضرورت ہے انسان کی. جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے, اب کھانے کے نتیجے میں پیٹ بڑھ جاتا ہے, یعنی غذا کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تکلیف ختم ہو جاتی ہے, یعنی انسان کو ایک سحری حاصل ہوتی ہے, انسان کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی جو جسمانی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اگر یہ جسمانی ضرورت پوری نہ کی جائے, اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ اسے بھوک نہ لگتی ہو, اور وہ کھانا نہ کھائے تو مر جائے گا بالآخر کسی دن, یعنی 2 4 6 دن 8 10 دن کھانا نہ کھائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھلے اسے بھوک کی تکلیف نہیں ہو رہی, بیماری اسے پیدا ہو گئی ہے, تو اس کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے, اصل اس کی ضرورت کا معاملہ. تو یہ انسان کی ضرورت, روحانی ضرورت ہماری جسمانی بھی, روحانی بھی, ایمانی بھی, ہر اعتبار سے یہ ضرورت ہے کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے اللہ کی بات نہیں سنے گا تو بات سمجھ کام کیا کرے گا. یعنی سارا نظام ہے پورا, اللہ نے جو ہدایات دی ہے ان پر اس کے اوپر اثر اندازی نہیں ہوتی, وہ ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بس آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرے گا, تو ظاہر ایمان کے تقاضے کیا پورے کرے گا. تو ایسی توکل کی بات آئی. تو یہ تمام چیزیں یہ ایمان کے مظاہر بھی ہیں اور یہ انسانی ضرورت بھی, یعنی کام ہوں گے, کرنے پڑیں گے, ہونا چاہیے. تو یہ ایمان کا ہی اگلا مظہر کیا ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل بھی کیا چیز ہے؟ توکل کوئی دکھانے والی چیز تو نہیں ہے نا. توکل بھی ایک انسان کی ایک صفت کا معاملہ ہے, یہ انسانی ایک کیفیت کی بات ہے کہ مجھے میرا بھروسہ کس پر ہے, میرا بھروسہ کس پر ہے, میں کس پر توکل کرتا بھروسہ کرتا ہوں. تو یہ معاملہ اس اعتبار سے اہل ایمان کا کہ یہ ایمان ہی کی ایک علامت ہے, یہ ایمان کا ہی ایک اظہار ہے. جب ایک فرد, ایک انسان اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کو جانتا ہے, اللہ کی ہستی سے وہ واقف ہے, تو اب اس کا لازماً بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ پر ہوگا. اب اس کا بھروسہ جو ہے, ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے افراد کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کون کس صلاحیت کا حامل ہے, کون کس اختیار کا مالک ہے, یعنی کس کی کیا حیثیت ہے, کیا کیفیت ہے. اب کسی معاملے میں ہم کس پر بھروسہ کریں گے؟ اس معاملے میں ان پر بھروسہ کریں گے, اس معاملے میں ان پر, یعنی دنیاوی معاملات کے اعتبار سے یہ کہ بھائی یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے, یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے, اور یہ آدمی یہ سب کام کر سکتا ہے, یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جو کام اس کے حوالے کر دو یہ کر دے گا. یعنی یہ ظاہر سی بات ہے انسان کی صلاحیت محدود, انسان کی تمام چیز, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے بنیاد پر ہی کام کرتے ہیں. تو جب اللہ کا تعارف انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے, جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو کہتا ہے کسی جس پر تکیہ کرنا ہے وہ تو یہ اللہ کے ساتھ, اسی پر تو کرنا چاہیے, اسی پر تو بھروسہ, ورنہ سارے بھروسے انسان کے جو ہیں وہ اس کے یعنی گویا کہیے کہ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں. دھوکہ ان معنوں میں بھی کہ وہ گویا کام کرنے کی صلاحیت اس درجے میں نہیں رکھتے, آخر تک چلے جائیں, یہ تو یہاں تو میں آ کے مجبور ہو گیا. یعنی لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے آگے, اب اس سے آگے میری بات نہیں چلتی, اب بس یہاں آ کے میں مجبور ہو گیا, اس سے آگے, اور میں نے چاہا, بہت چاہا, مگر ہو نہ سکا. ایسے یعنی یہ ساری مجبوریاں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ساری باتیں ہوتی ہیں, ساری کیفیات ہوتی ہیں. تو لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے, نہ کوئی مجبوری ہے, نہ کوئی رکاوٹ ہے, نہ کوئی محدودیت ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے. یا جو مناسب سمجھے گا وہ کام کرے گا. وہاں تو صرف بات علم کی ہے, وہاں تو بات صرف حکمت کی ہے. اگر وہ کوئی کام نہیں کرتا ابھی ہمارے لیے, ہمارے چاہنے کے باوجود, تو اس کے علم میں وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی حکمت اس کے بتا رہی ہے کہ یہ کام اس کے لیے مناسب نہیں ہے, اس کے علم اور حکمت کا معاملہ. تو اصل توکل کی بات, اعتماد کی بات, اپنے رب پر اعتماد, اس راستے پر آگے بڑھا نہیں جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر توکل کی صفت پیدا نہ ہو. یہ سورہ انفال ہے نا, تبصرہ ہو رہا ہے, آگے تبصرہ ہے, غزوے پر بات ہو رہی ہے,
اور یہ بنیادی پیغامات اس کے اندر دیے جا رہے ہیں. تو جو آدمی اللہ پر توکل نہیں کرتا، جو آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا، جو آدمی اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، وہ اس راستے پر چل نہیں سکتا. اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس راستے پر چلے. وہ تو ہر موقع پر اپنی جیب کو دیکھے گا، اپنے معاملات کو دیکھے گا، اپنے حالات کو دیکھے گا، اور بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے، یعنی ساری چیزیں. لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد اصل توکل اس پر ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے اپنی جگہ، اپنے وسائل کا معاملہ، لیکن پھر وہی بات ہے اینما تکون، جس میں کہا کہ تمہارا بھروسہ اپنے ذرا وسائل سے زیادہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. یعنی اس اعتبار سے جو ہے یہ بات بتا دی گئی. تو یہ اس میں توکل کی بات ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر موجود ہونی چاہیے. اس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، بار بار مطالبہ کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو توکل کرتے ہیں. اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. غزوہ احد پر تبصرہ ہوا ہے سورہ آل عمران کے اندر. وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے آخر میں کہ جب اہل ایمان سے پر بات ہوئی، سارے معاملات ہو گئے، اپنی جگہ غلطی ہو گئی، اس پر تبصرہ ہو گیا، توجہ دلا دی، اس کے بعد بھی کیا کہا؟ اب اللہ پر توکل کرو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہ اس اعتبار سے. تو یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی انسان کو کرنا چاہیے. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو بھروسہ کرے گا اس کے اوپر اسی کے لیے ہوگا نا. جو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا، جو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے ہی نہیں کرتا، جو اس معاملے میں اللہ پر اس طرح اعتماد ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جو کروں گا میں ہی کروں گا اور کون کرے گا، جو کرنا ہے میں نہیں کرنا. تو اس معاملے میں پھر انسان جو ہے دھوکہ کھاتا ہے. اور جو کہتا ہے جو ہے میرا رب ہی نہیں کرنا، میں کیا کر سکتا ہوں، جو میرے بس کی بات تھی میں نے کر دیا، آگے تو اللہ کے اختیار ہے، اللہ کا معاملہ ہے. تو ایک طرف اطمینان اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ کی مدد بھی حرکت میں آتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اس مقام پر توکل کی بس اتنی بات پر اکتفا کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. انفاق کی بات جب کبھی آئے گی تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا، یعنی وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. چاہے آدمی اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اس میں سے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی شمار کیا جائے گا. تو انفاق کا مطلب جو ہے جب یہاں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہوگا، مجرد خرچ کرنا نہیں ہوگا. تو نماز جو ہے یہ بنیادی علامت ہے. اب دیکھیے یہ جو پہلی آیت کے اندر بات آئی تھی سامنے، یعنی اس کے اندر یہ بات کہی تھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ اہل ایمان تو اصل میں وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سے پگھل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ نظر نہیں آتی ہیں. یعنی یہ کیا چیزیں؟ یہ گویا کہ ایمان کے عقیدے کی باتیں ہیں نا، تو دل کی مسائل ہیں. دل نرستا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، توکل بھروسہ کرتے ہیں، یہ معاملہ. اب عملی اقدام کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، عملی اقدام ہے. اب پتہ چلے گا کہ یہ میدان عمل میں نکل کے نماز کے وقت نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. بڑا دل ہے، بڑا ایمان ہے، ایمان کی ایسی ایمان افروز باتیں ہیں کہ بس کیا یہ سنیے اور سر دھنیے. لیکن جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹھے ہوئے اٹھتے ہی نہیں. زبی جنبت نہ جنبت گل محمد، بیٹھے نماز کے لیے نہیں اٹھتے. تو کہا کہ پھر یہ گویا باتیں ہی باتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ تو اب عملی، دوسری آیت کے اندر عملی بات ہوئی ہے. تو صرف دو ہی باتیں اللہ نے اس مقام پر رکھی ہیں اس آیت کے اندر. ایک تو عملی اظہار اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا نماز کے ذریعے سے، الذین یقیمون الصلاۃ. تو یہ ایمان کا مظہر، ایمان کی علامت، ایمان کا تقاضا، ایمان کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ اس کی عملی کام کی بات کہ یقیمون الصلاۃ کی بات آگے کہ نماز قائم کرتے ہیں. اور دوسری چیز کیا کہہ دی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. مجرد خرچ کرنے کی بات ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے دیا ہوا ہے اور جب یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے دینے والے کا ہی ہے، اور میں تو امین کی حیثیت سے کچھ عرصے کے لیے اس پر تصرف کر رہا ہوں، تو پھر یہ ایمان کی بات ہے نا. یہ تو پھر آدمی کے لیے خرچ کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو دوسری بات، اب یہ خرچ کہاں کرتا ہے بھائی؟ دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی انفاق کی تعریف میں آئے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا دینار کہا اپنی ذات پہ خرچ کر لو، اور یہ بھی نیکی کے راستے میں ہے. تو یہ لیکن سب کچھ یہی تبھی ہونا ہے. عام طور پر جب انفاق کی بات ہوتی ہے تو خارج میں ہوتی ہے. انفاق کی بات عام طور پر جب ہوتی ہے
تو عام طور پر تو خارج میں ہوتی ہے، انفاق کا مطالبہ ہوتا ہے، ذات پہ تو کر ہی رہے ہو۔ ذاتوں میں خرچ کرنا اس وقت انفاق بنے گا جب وہ تقاضے پورے کرو، یعنی وہ اصول ضابطے سامنے رکھو، اور ظاہر سی بات ہے وہ جب ہی ہوں گے کہ صرف سب کچھ اپنی ذات پہ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ انفاق کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ تو خود غرضی کی بات ہو جائے گی۔ تو اس معاملے میں عام طور پر خارج کے اندر ہی بات ہوگی۔ تو خارج میں کون ہے؟ افراد ہیں۔ خارج میں کون ہے؟ افراد ہیں۔ خارج میں کون ہے؟ اجتماعیت ہے۔ خارج میں کون ہے؟ تمام وہ ادارے ہیں۔ خارج میں کون ہے؟ معاشرہ ہے۔ تو یہ سب کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ایک دو ہی تعلق ہے نا انسان کے۔ دنیا میں جو سارا نظام چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ خالق سے تعلق کتنا کیا ہے، کس بنیاد پر ہے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق کیا ہے، کس بنیاد پر ہے۔ جو ان دونوں تعلقات کو درست طریقے سے قائم کر لیتا وہ سیدھے راستے پر آتا ہے۔ وہ اسلام کیا کہتا ہے؟ خالق سے جو پہلا تعلق خالق کے ساتھ ہے وہ صحیح بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، توحید کی بات ہے، اللہ کی اطاعت بندگی کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے وہ تعلق قائم، اور اسی کے نتیجے میں اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دنیا میں انسانوں کے ساتھ تعلق قائم ہونا۔ اب انسانوں کے اندر فرد بھی ہے، افراد بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، ریاست بھی، سب چیزیں آئی ہیں اس کے اندر، تو یہ ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ آ جائے گا۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا چیز آتی ہے سامنے؟ یہ سارا جو معاملات جو بگاڑ ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے۔ سارا جنگ کس بات کی ہے؟ ساری دولت میرے پاس آ جائے، سارا اختیار، اور اختیار بھی کس کے لیے؟ مال کمانے کے لیے۔ اختیار کس کے لیے؟ ایسا اختیار جسے مالی نہ ہو بلکہ مال دینا پڑے، ایسے اختیار لوگ دور بھاگتے ہیں۔ یعنی ایسا اختیار ملنا چاہیے اس کے نتیجے میں جو چاہیں کریں، جتنا چاہیں لوٹیں، جس کا چاہے مال کھا جائیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ دنیا کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں پر اللہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، ایک طرف یہ کہ بندوں کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق نماز کے ذریعے سے، اور بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق یہ جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ جو دیا جو اپنے پاس ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے تو کسی کے مال پہ کیسے لا کر ڈالے گا؟ جو اپنے پاس ہے وہی دینے کے لیے تیار ہے تو لوٹ کھسوٹ کیا کرے گا وہ؟ اس معاملے میں اس کا مزاج یہ بن جائے، تو اس اعتبار سے یہ دو چیزیں اس کے اندر ہمارے سامنے رکھ کے پھر آگے کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ پہلے تو انما المؤمنون کہہ کے شروع کیا تھا، اس آیت میں کیا کہا کہ ان کے لیے یعنی جو لوگ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، 5 کام ہو گئے نا، 3 وہ والے ہو گئے، 2 یہ عملی کام آ گئے، تو یہ 5 ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے معافی ہے، اور بہترین رزق ہے، ورزق کریم، رزق کریم ہے۔ قرآن کی 2 آیات ایسی ہیں کہ ہر آیت جو انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ بس اس کے اندر ذرا ٹھہرے رہو، ذرا اس کے اندر ذرا گہرے اترو اس کے اندر، یعنی اور بات یہ کہ وہی بات ہے کہ جو غواص کہتے ہیں جو موتیوں کو تلاش میں نیچے اتر، موتیوں کی تلاش کے اندر سمندر کے اندر جاتا ہے وہ ہوتا ہے غواص، اسے کہتے ہیں۔ تو جتنا گہرا غوطہ لگاتا ہے اتنا قیمتی موتی جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگتا ہے، زیادہ محنت جس سے وہی بات ہے کہ زیادہ محنت کرتا ہے تو زیادہ اس کا نتیجہ پاتا ہے۔ تو قرآن ہم سے مطالبہ یہی کرتا ہے، ہم سب سے مطالبہ یہی کرتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اس کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کریں، اور پھر اس پر پڑھیں، غور کریں، سوچیں اس کو، اور دیکھیں، آپ دیکھیں بھی اپنی حکمتیں آپ کے اوپر کھلتا چلا جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ دیا؟ پہلے انما المؤمنون کہا کہ بس مومن تو یہی ہیں، آگے ان 5 باتوں کے بعد پھر کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، پھر تب اللہ نے شہادت دی اس بات کی، اور یہ بات اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا، حقیقت میں تو یہی مومن ہے، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا اولئک هم المفلحون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی اس کام ہی کرنے والے یہی ہدایت یافتہ، وہی فلاح پانے والے۔ تو ایسے ہی کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اور پھر صرف ادھر کہہ کہ بات ختم نہیں ہو گئی، لہم درجات عند ربہم، اس کے نتائج تو پتہ چلیں گے اس وقت۔ ابھی یہاں تو کہنے کو صرف ایک بات ہے، یہاں کہنے کو کیا ہے؟ صرف باتیں ہیں، یعنی ساری باتیں، اب ان باتوں پر عمل کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ، تو پھر اب یہ کیا کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، ایسے نجات کی بات نہیں ہے، بلکہ درجے کیا ہوتے ہیں؟ ترقی کے درجے، درجات ہیں، ایک کے بعد دوسرا، جیسا عمل، جیسا ایمان، جیسا جذبہ، جیسا انفاق، جیسا اخلاص، یہ سب چیزیں تو کیا درجات ہیں اللہ کے پاس۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے، یعنی یہ بات کہ گناہ تو ہوتے ہیں انسانوں سے، یہ مت سمجھنا کہ کوئی فرشتے ہیں، یعنی فرشتے نہیں، انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے انسان ہی ہیں، اور کوتاہیاں، لفزشیں، یعنی یہ سب چیزیں ممکن ہیں، ہوتی ہیں۔ تو
تو اللہ معاف بھی کرتا ہے، یہ گناہوں سے درگزر ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی معافی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں جو ہو جاتا ہے اسے کریں گے۔ رزق کریم، رزق کریم، اور کیا بہترین رزق ہے، رزق کریم۔ کریم کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کرم، کرم سے ہے یعنی عزت کے ساتھ، عزت کریم، جیسے کہتے ہیں نا اس میں کسی کے لیے جب محترم کہتے ہیں اس کے معاملے میں اردو میں جس سے استعمال کرتے ہیں، تو جب اس میں کہا ہے تو کریم یعنی اس میں عزت کی بات ہے کہ عزت کے ساتھ ایسا رزق جو کہ بھیک کے ٹکڑوں کی شکل میں نہیں ملے گا بلکہ بڑی عزت کے ساتھ دیا جائے گا، بڑی تکریم کے ساتھ۔ ہاں لفظ تکریم اردو میں اس کے لیے تکریم کا لفظ ہے، کریم کے ساتھ تکریم کا لفظ ہے، وہ کہیے کہ یہ وہی عزت کا پہلو سامنے لے کر آ گیا، تکریم۔ تو اس میں جو بات آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا رزق کریم ہے، تو عزت والا رزق، تو عزت والا رزق کہاں ہے؟ دنیا آخرت دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ذلت سے دیں گے آخرت میں عزت سے دیں گے، دنیا میں بھی عزت سے دیں گے، یعنی جتنے خوددار ہوتے ہیں، جتنا گویا کہیے کہ اس معاملے کے اندر بتا دیا نا، اس کے اندر بتا دیا ایمان کی تربیت کی ہے، اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں، اپنے رب کے ہو کے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے سب کچھ۔ تو یہ دنیا میں بھی رزق کریم، رزق کی تو بہت ساری تفصیل ہے، رزق میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، اور آخرت کے اندر پھر وہی بات کہ وہاں پر جتنی عزت کے ساتھ استقبال ہے، جو وہاں پر نتائج ہیں، جو اس کے وہاں پر ان کو اس طریقے سے دیا جائے گا، ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا، تو سب عزت کے ساتھ۔ تو یہاں پر ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے معاملہ دوبارہ آیت نمبر 5 سے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر بات کرتے ہیں، اب غزوے پر تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کما جیسا کہ وہ، اب یہ بات کیا پیچھے سے چلی آ رہی ہے نا، پیچھے تو کیا پیچھے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مال غنیمت سے شروع ہوئی تھی، انفال جسے کہا تھا، تو کہا کہ اس کے معاملے میں بھی ایسی ہی رد و بدل کی بات آ گئی، ایسی اختلاف کا معاملہ سامنے آ گیا، یعنی چھوڑنا ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے، آسان نہیں لگتا یہ آیت آئے ہوئے مال کو، تو اس معاملے میں کہا کہ ویسی صورت پیش آ رہی جیسے کہ اس طرح کے یہ معاملہ ہوا تھا، اس میں بھی تھوڑی سی گویا اس کی بات جو ہے یعنی دل کے کھل جانے کی بات، یعنی دلی آمادگی کی کیفیت جو ہے پہلے مرحلے کے اندر حاصل نہ ہو، بعد میں حاصل ہو رہی ہے، لیکن پہلے مرحلے میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کہا کہ جیسا کہ معاملہ ہوا تھا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جب تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو، سب کا نہیں معاملہ، مومنوں میں سے ایک گروہ کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، منافقین نہیں کہا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی یہی بات ہے، یہی وہ آیت ہے جس کے حوالے سے بات ہے کہ پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ کہاں جانا ہے، لشکر سے لڑنے کے لیے جانا ہے، یعنی یہ بات پھر بعد میں اچانک سامنے نہیں آئی تھی، تو اسی لیے کہا کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو گیا تھا، وہ جھگڑ رہے تھے، جھگڑ کیا رہے تھے، یعنی اس معاملے میں تکرار ہو رہی تھی، جو گفتگو تھی اس معاملے میں وہ یہی تھی کہ ادھر کے ادھر، باز کی رائے تھی نا، ادھر نہیں ادھر، تو یہ تو جب وہ ہاتھ سے ہی نکل گیا معاملہ تو کس بات کا جھگڑا، کس کا بات کا مجادلہ، کیسی تکرار، کیسی گفتگو، یعنی گفتگو کا معاملہ تو جس وقت ہوتا ہے جب دو چیزیں موجود ہیں، ادھر یا ادھر، اب کہتے ہیں ادھر، لیکن بات یہ آ رہی کہ نہیں، وقت کا تقاضا تو ادھر نہیں ادھر ہے، بے شک ادھر آسانی ہے، ادھر مال کی بات بھی ہے، لیکن وقت کا تقاضا کیا ہے؟ ادھر، یہی فائدے کی بات ہے، اور ثابت بھی ہوا کہ یہ فائدے کی چیز تھی۔ تو اس معاملے میں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ گروہ کو سخت ناگوار تھا کہ جب یہ معاملہ تھا اللہ حق کے ساتھ نکال کے لایا، یعنی یہی کام ہونا تھا، یہی درست تھا یہ معاملہ، ایسا نہیں تھا یہ فیصلہ کر لے یہ کر لے، دونوں میں سے ایک فیصلہ درست ہو، دونوں ہی درست ہوتے، کہا یہی وقت کا تقاضا والا حالات کا، یہی بات اللہ کے بیان بھی فرمائیں گے، تو کہا کہ حق نمایاں ہو چکا تھا، اس کے باوجود صورتحال کیا تھی، گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آگے جا رہے ہیں، یعنی خطرات ایسے تھے، اس میں ان کی ایک مدحت بھی ہے، یعنی خوبی بھی ہے، اس کے اندر بات آتی ہے سامنے کی، بات بظاہر تو ایسی لگ رہی ہے، لیکن اس میں خوبی کی بات کیا ہے کہ پتہ ہے کہ موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پتہ ہے کہ حالات بڑے خطرات، بڑے خراب ہیں، خطرات ہی خطرات ہیں، اور نہ وسائل ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ تعداد ہے، مگر پھر بھی تعمیل حکم میں چلے جا رہے ہیں، چاہے آنکھوں دے کے موت کی طرف جا رہے ہیں، نہیں یہ تو اور زیادہ اس کی بات ہو گئی نا، نظر آ رہا ہے کہ یہ، اور اس کے باوجود چلے جا رہے ہیں، اچھا پھر ٹھیک ہے اطاعت کے راستے پہ آگے بڑھنا ہے، تو یہ ایک خوبی کی بات بھی آئے گی،
اس حوالے سے کہ یہ کیفیت ہے کہ ان کی اس کے اندر جا رہے ہیں تو، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر سمجھ یہ رہے تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ تو ان کے لیے عزت و سرفرازی کا سفر ثابت ہو گیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی قافلہ، تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے کامیابی کے اعتبار سے، تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اس معاملے میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو صاف کر دیا۔ جیسے گفتگو ہم نے اتنی کی شروع میں آغاز میں کی تھی نا باتیں ساری، وہ اسی وجہ سے تھیں کہ یہ چیزیں ساری کی ساری آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی چلی جائیں۔ یہ حالات تھے، جو لوگ اس کے لیے پہلے سے تیار تھے، معلوم تھا، پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے، آج نہیں کل ہونا ہے، کل نہیں پرسوں ہونا ہے۔ جب وہ بیعت کرتے ہوئے بات جان رہے تھے کہ ہاں نتیجہ یہ نکلے گا، پورا عرب چڑھ کر آئے گا، تو یہی بات ہے نا سورہ توبہ کے اندر سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تو ایمان بڑھ گئے، وہ سورہ احزاب میں آتی ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا تھا، میں نے کہا ہمارے تو ایمان بڑھ گئے، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا، سارے کا سارا معاملہ۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ بات جو ہے کہ انہیں تو معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا مطلب، یعنی اس وقت مدعا کیا ہے اور حق کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک تمہیں ملے گا، اور بات یہی ہے کہ اللہ کا اپنا منصوبہ ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ یہ جو اصل طاقت ہے، اصل جو کہیے کہ کفر کی طاقت ہے، اور یہ جو کہیے کفر کا سرچشمہ ہے، اور یہاں جو یہ باطل ہے، اس کا قلاقمہ کیا جائے۔ اب وہ مرحلہ آ چکا ہے، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں ان پر اب ایک کاری ضرب لگائی جائے اور اب انہیں اس کی سزا دی جائے۔ تو بدر کا میدان جو ہے ان کے لیے سزا کا میدان بھی تھا، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے سزا تھی یہ، یعنی اللہ کا عذاب تھا یہ ان کے اوپر۔ وہی بات اللہ آگے بیان بھی کرتے ہیں، آگے آئے گی۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی کہ اللہ یہ چاہتا تھا، اللہ کیا چاہتا تھا کہ اپنی ارشادات سے، یعنی اپنے فیصلے سے حق کو حق کر دے، یعنی ثابت ہو جائے کہ آج یہ حق و باطل کا مار کا، اس لیے کیا کہا اسے یوم الفرقان کہا ہے بدر کو، یعنی یوم بدر کو یوم الفرقان کہا کہ جو جس نے حق اور باطل کو الگ کر دیا، پتہ چل گیا حق کیا ہے اور باطل کیا، حق فاتح ہو گیا اور باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کہا کافروں کی جڑ کٹ گئی، یعنی صحیح معنوں میں غزوہ بدر وہ مارکا ہے کہ جس کے بعد کافروں کا معاملہ بالکل ہو گیا اور اسلامک طاقت قوت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ گیا، اور گویا کہیے کہ اس نے اپنا وہ سفر جو ہے اس کا آغاز کر دیا، کیونکہ بعد میں غزوہ احد میں مسئلہ پیدا ہوا، مگر اس کے باوجود بھی جو سفر شروع کیا تھا وہ سفر رکا نہیں، بس یہ ہوا کہ اس کے اندر غزوہ احد کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی گویا کہیے کہ اس میں ٹھہراؤ آیا ہے، کچھ دیر لگی، لیکن وہ بہرحال آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ ان کی جڑ کاٹ دی، اور یہ بات کہ ثابت ہو گئی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور یہ خواہ مجرموں کتنا ہی ناگوار ہو تو کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نظام جاہلیت کو اب جو ہے ختم ہونا ہے اور نظام حق کو اب قائم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام یعنی مرحلہ دعوت کا اس مقام تک آ چکا ہے، تحریک سارے مرحلے طے کرتے کرتے اس مرحلے تک آ چکی ہے، لہذا اب اس کو اس مرحلے کے اندر داخل ہونا ہے، اب قتال کے مرحلے میں اس کو داخل ہونا ہی ہے، یہ بات ہے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جب آپ نے اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اب اس معاملے میں یہ بات، اچھا یہ ساری چیزیں یہ تبصرے میں یہ بات یاد رہے کہ وہی بات کہ جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا انفال کے بارے میں، یہ انفال کس بنیاد پر کوئی آدمی کہے بھائی آپ کو کیا پتا کتنی محنت سے کتنا لڑائی لڑی ہے، ایسا ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، ساری چیزیں، تو یہ سارا تبصرہ آ رہا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، اس میں یعنی اللہ کا معاملہ کتنا ہے اور انسانوں کا معاملات کتنے ہیں، یعنی اللہ کی مدد سے یہ کام ہوا، بے شک انسان اس میں شامل رہے، لیکن اصل مدد کس کی تھی؟ اللہ کی۔ تو یہاں پہلا مرحلہ ہی سامنے کیا رکھ دیا، پہلے تو اس سے لڑنے میں جو ہے لوگ ذرا تعامل کر رہے تھے، یعنی پہلے تو لشکر کا مقابلہ کرنے میں ہی پیچھے ہٹ رہے تھے،
یعنی پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہمت بندھائی اور یہ موقع تمہیں ملا کہ تم نے اس سے ٹکرائے. اور پھر اب یہاں پر مزید مدد کی بات ہو رہی. تو یہاں کیا کہا کہ جب تم اللہ سے دعا کر رہے تھے, استغیثون استغاثہ یعنی دعا کر رہے تھے, یہ گویا کہ یہ کہ فریاد کر رہے تھے, اس طرح کہا. تو یہ اللہ سے دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں ہو رہی ہے دعا, یہ بدر کے میدان میں ہو رہی ہے. جب بدر کے میدان میں آپ پہنچ گئے ہیں اور پھر وہاں پر آپ نے یعنی ظاہر کفار کا لشکر 1000 کا ہے اور ان کے ساتھ جتنا سر و سماج کا تذکرہ ہوا, 600 زرہ پوش ہیں, 100 سواروں کا دستہ ہے, سارا مال ان کے پاس ہے اور گویا کہ ہتھیاروں سے پوری طرح سے ہتھیار بند ہیں. دوسری طرف مسلمانوں کا آدھے کل 2 گھوڑے پورے لشکر کے اندر ہیں اور 313 کی تعداد ہے. سب کے پاس اسلحہ بھی پورا موجود نہیں ہے یعنی اور باقی جو جنگی ساز و سامان زرہ یہ سب چیزیں وہ درکار وہ موجود نہیں ہے. اس کے باوجود بہرحال مقابلے پر ہیں تو اللہ سے اللہ ہی کی مدد. جو یہ بات تو سمجھ گئے تھے کہ اللہ کا مدعا یہی ہے, اس لیے کہ وہی نازل ہوتی تھی اس زمانے میں. اللہ کے رسول یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کا کہ مدعا مرضی کیا ہے. تو اب یہاں پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا کہ میں پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. امدکم بألف من الملائکہ مردفین, مردفین ردیف سے یعنی ایک کے بعد ایک یعنی آتے چلے جائیں گے, ہمت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی. جیسے کمک آتی ہے نا جب لشکر میدان کے اندر جب قتال کا ہوتا ہے, اب تو اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ آتی ہے پتہ چلا کہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے ایک دستہ, پھر پیچھے سے چلا آ رہا ہے, پھر تو دشمن جو ہے اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری بات ہوتی ہے. اچھا یہاں پر یہ بات بھی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1000 فرشتے. وہاں تھا سورہ آل عمران نے پڑھا تھا غزوہ احد کے بارے میں 3000 فرشتے, 5000 فرشتے. اللہ تعالیٰ فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں, ایک فرشتہ ہی بڑی طاقت رکھتا ہے یعنی ایک فرشتہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو لڑ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ عذاب دینے کے لیے فرشتے بھیجیں, یہ سارے معاملات ہوئے تو ان کی طاقت کیا ہے. لیکن یہ بات کیا ہے یعنی اس میں وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے دشمن کی طاقت کو جو کیفیت ہے نہیں اسی حوالے سے انسانی نفسیات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہاں کیا معاملہ تھا. 300 افراد گئے تھے غزوہ احد کے اندر تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ 300 کے مقابلے میں اللہ 3000 سے تمہاری مدد کرے گا اور دشمن کا لشکر بھی 3000 تھا غزوہ احد کے اندر. یہ کہا 3000, اللہ نے جواب میں کیا 3 کیا 5 سے کریں گے یعنی جواب دیا. اب یہاں بدر کے میدان میں کتنا لشکر ہے مشرکین کا 1000 کا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1000 فرشتے بھیج دیتے ہیں تمہارے لیے, پھر تو تم سرپلس ہو گئے نا. یہ اس حوالے سے یہ بات جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بات ورنہ اللہ کے لیے اس کے بغیر بھی مدد ممکن ہے اور یہ بات بھی کہ بہرحال وہ جتنے سے چاہے فیصلہ کام لے لے, لیکن یہ بتاتا 1000 تو 1000 فرشتے ہم بھیجیں گے تمہارے پاس اور اس طرح سے پے در پہ بھیجیں گے تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے, تمہیں خوشخبری ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ زبردست اور دانا یعنی کل تو وہ رسول موجود تھے, وہی آ رہی تھی, قرآن نازل ہو رہا تھا, پتہ چل گیا یہ کام ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے تو کہا جو اس راستے پہ چلے گا وہ اللہ کی مدد کا مستحق قرار پا جائے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, ہمیشہ مدد کرے گا. شرط یہ ہے کہ آدمی اس راستے پہ چلے, اس کام کو انجام دے. اس اعتبار سے تو یہ چیز حوالے سے سامنے رکھ دی گئی. تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بیان کر دیں تو یہ ساری کس حوالے سے ہیں یعنی اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کیسے شامل تھی. آگے بھی یہ مضمون ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.